السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 52 تا 55 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق اور پھر تخلیق بھی اتنی خوبصورت کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان ہم نے پیدا کیے اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی قدرت سے، اور اللہ کی قدرت تو بے شمار ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت آل ان آل ہے، خود مختار ہے۔ اور پھر زمین اللہ نے بچھائی ہمارے لیے، اور کتنا خوبصورت اس کو بچھایا۔ کون شخص ہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن میرے عزیزو سب اللہ کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، سب اللہ کی قدرتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے جو ایک کائنات کا حسن پیدا کر دیا اور پھر ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا، سب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پھر آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بنانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت انسانوں کی جہالت دور کرنے کے لیے، گمراہی دور کرنے کے لیے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین، میں ایک تو ڈر سنانے والا ہوں اور وہ بھی کھلا واضح، دو ٹوک، یعنی کوئی ابہام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشیر ہیں تو ہمیں ہر چیز کی خوشخبری سنا رہے ہیں، ہماری زندگی کو پرامن طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ترقیاں کریں، اور ہمیں ہمارے جو انعامات اللہ کی طرف سے اعزازات ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ نذیر ہیں تو ایک ایک لمحے کے بارے میں ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ہم نے اپنا سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام کیسے تشکیل دینا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے تو سب کچھ پیدا کیا، انبیاء کو بھیجا، کیوں؟ اللہ کی بالادستی قائم کی جائے۔ ایک سچی جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں اللہ کے قانون کو غالب کریں، لیکن جو ظالم مافیاز ہیں، کافر اور مشرک ہیں، منافق ہیں، انہوں نے سچی رہنمائی کو جھٹلا دیا ہے۔ آج کی آیات بھی
اسی تربیت کا مظہر ہے۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، یہ جو پیچھے گفتگو ہو رہی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مختصر تاریخ ارشاد فرمائی کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں کو اور پیارے پیارے رسولوں کو پریشان کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ تو تاریخی طور پر یہ تاریخی حقائق ہے کہ اگر ایک طرف حزب اللہ ہے، سچی جماعتیں ہیں، تو دوسری طرف حزب الشیاطین جھوٹی جماعتیں ہیں، کافر مشرک اور منافق یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ما اتی الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کے پاس آئے من رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول جب بھی لوگوں کے پاس آئے، ان ظالموں کے پاس آئے تو الا قالوا، مگر انہوں نے کہا ساحر، جادوگر، او مجنون، یا دیوانہ کہہ دیا۔ یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ نبیوں کو ساحر کہا گیا یا مجنون اور جادوگر کہا گیا۔ ساحر کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ وہ جو بات سچی کرتے تھے، لوگوں میں ان کے لیے کشش ہوتی تھی، ان کے قریب ہوتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ ہونے کے بعد اتنے پکے ہوتے تھے کہ قربانیاں دیتے تھے، تو کہتے تھے یہ تو جادو کر دیا انہوں نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جادوگر ہے کہ جو بندہ اس کے جال میں پھنس جائے پھر یہ واپس نہیں آتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جادو کی نظر نہیں، یہ نظر تو اللہ کی رہنمائی کی ہے۔ اس نظر میں کشش ہی اتنی زیادہ ہے کہ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ گیا وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور یا پھر مجنو کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ کتنی تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن یہ جو سہولیات ہم دیتے ہیں وہ نہیں لیتے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، جو ہم کہتے ہیں اس کو تسلیم کریں، سسٹم کی تبدیلی کی بات نہ کریں، آئیں مل بیٹھیں، کچھ لو اور دو کی پالیسی اختیار کر لو، جیسے آج کا سیاسی طبقہ کہتا ہے، آج کا مافیا کہتا ہے کہ ہمارے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، ہاں مل کے چلتے ہیں، مل کے کھاتے پیتے ہیں، مل کے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے یہ تو دیوانے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا گیا، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار بیوقوف میری سچی جماعت نہیں ہے، بیوقوف یہ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ تو عارضی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وقتی مفاد دیکھ رہے ہیں، حقائق کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، ان نتائج سے یہ غافل ہیں۔ اتواصوا بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ وصیت کر کے مرے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ وصیت کی ہے انہوں نے کہ اللہ کے نبیوں کو ساحر کہو یا دیوانہ کہو؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سارے کے سارے سرکش ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ شریر ہیں،
انتشار اور فساد فی الارض کرتے ہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی درست کہا جائے، سچا کہا جائے یا ان سے کمپرومائز کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کرو، لوٹ آؤ، آپ جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دکھایا، آپ جس مشن کے لیے تشریف لائے آپ نے وہ پورا کر لیا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اپنے مشن کو جاری رکھیے، وذکر، اور آپ سمجھاتے رہیے، یعنی شعوری جدوجہد کرتے رہیے۔ کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک یہ جدوجہد، یہ شعوری گفتگو، یہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فکر اور فلسفہ یہ ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ اگر ایک طرف یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن جو سچی جماعت تشکیل پا رہی ہے، جس سچی جماعت نے قیادت کرنی ہے، ان کی تیاری ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو ماحول دیا جا رہا ہے، انہوں نے کل کو ایک نظام چلانا ہے، سیاسی، معاشی اور سماجی نظام تشکیل دینا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ تو آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، آپ ان کی تربیت کرتے رہیں، اور سچی جماعت جو سامنے آئے گی وہ قیادت کرے گی، وہ قائدین ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کرنی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جتنی جد و جہد کی، جتنا ٹھکرایا ان ظالموں نے، کافروں اور مشرکوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ہجرت کر جائیے یہاں سے۔ ہجرت ہو گئی، اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس فکر اور فلسفے کو جاری رکھا، اعلیٰ مشن کو جاری رکھا، تربیت کے مراحل جاری رہے۔ تو ٹھیک 1.5 سال کے بعد، ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، اور یہی ظالم مافیا وہاں شکست کھا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں بھی ایک سچی جماعت کا رہنا ضروری ہے۔ آج بھی اس خطے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سچی جماعت ولی اللہ فکر پہ جو سچی جماعت تشکیل پائی، اور اس خطے میں، ہندوستان میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، علمی، سیاسی اور سماجی کردار ادا کیا، فکری کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں سامراج فیل ہو گیا، شکست کھا گیا، چلا گیا۔ اگر غداریاں کی ہیں، یہاں کے نظاموں کو غلط تشکیل دیا اور سامراجی نظاموں کو غالب رکھا ہے، وہ تو ہمارے اپنے کالے حکمرانوں نے رکھا۔ جو حکمران بڑی طاقتوں کے ایجنٹ بنتے ہیں، آج وہی مافیا غالب ہے۔ میرے عزیزو، سچی جماعت، سچی فکر کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ آج کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کی سچی رہنمائی پر ایک سچی جماعت رہنی چاہیے، اور جتنے ہم دروس سن رہے ہیں وہ سچی رہنمائی جو ہم سن رہے ہیں وہ سماعت کے لیے نہیں ہے، نظاموں کی تشکیل کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।